بھی پڑھا کر، تلاوت کلام مجید بھی کیا کر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کر، درود شریف کی کثرت کیا کر، استغفار کی کثرت کیا کر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، صحابی رسول کو سرکار نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کر۔ آج ہمیں علم نہیں ہے ہم جنتی ہیں یا نہیں، کنفرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبادتوں میں سستی ہے، عبادتوں میں کاہلی ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد یہ نہیں جس طرح میرے کریم فرما رہے تھے کہ میلاد کا میسج کیا ہے، ذرا سنیے۔ حضور کے میلاد کے ذکر کی محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح تعلیمات مصطفیٰ پر بھی عمل کرنا چاہیے، حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا جو بھکاری تیرے در پر آ جائے، جو سائل منگتا آپ کے در پر آ جائے، اس کو آپ نے خالی نہیں موڑنا، اس کی جھولی بھر دینی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، 4000 سے زیادہ احادیث طیبات کو روایت کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 119 اور اس حدیث صحیح بخاری کی ہے، بنا عشق نبی جو پڑھا کرتے ہیں بخاری، آتا ہے ان کو بخار نہیں آتی بخاری۔ بخاری کی رٹ لگانے والوں، آؤ حضور کے غلام سے بخاری بھی سن لو۔ تم کہتے ہو بخاری میں عقیدہ دکھاؤ، آج عقیدہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 119، حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے جو کچھ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ سے جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ چادر کو پھیلا، محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ، چادر کو پھیلا۔ حضور نے ایسے لپ دو بھرے خالی مٹھی چادر میں ڈالی۔ میں نے کہا وہ تو صحابی تھا، انہوں نے دیکھا کہ سرکار کے لپ تو خالی ہیں، چادر میں ڈال دی۔ حضور نے فرمایا اور سب تو اس چادر کو اپنے سینے، جی اس چادر کو سینے پر پھیر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے جب سے وہ چادر سینے پر پھیری ہے جو بھی حضور کی بات سنتا ہوں یاد رہے گا۔ اب یہ کیا مانگنے آئے تھے سرکار سے؟ حافظہ، حافظہ مانگنے آئے تھے۔ حافظ مدنی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کا حافظہ تھوڑا سا ویک تھا پڑھائی کے دوران، تو بڑی محنت کرتے تھے۔ اب الحمدللہ ہماری بھی محنت رہی ہے، ان کی بھی محنت رہی ہے، اور دعا ہے رب کریم ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا۔ یہ حافظہ مانگنے ہیں سرکار سے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ تو حافظہ مانگنے آئے، حافظہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے 40 50 100 روپے کی جو پلیٹ میں دہی جس طرح ڈال کے دیتے ہیں، ذوالقرنین صاحب اس طرح دہی ڈال کے دیتے ہیں۔ حافظہ ایسی چیز تو نہیں ہے پلیٹ میں ڈال کر تجھے دے دوں اور تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ یہ تو حافظہ میرے اختیار میں نہیں ہے تجھے دینا، اللہ سے مانگ، یا میں اللہ سے پوچھ لوں، یا میں گھر جاتا ہوں میرے خزانے رکھے ہیں، اللہ نے جو مجھے خزانے دیے ہیں تجوری کھول کے حافظہ نکال کے تجھے دے دیتا ہوں، میرے ساتھ چل گھر میں۔ سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا، اسی وقت حضور نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا، تیرا نبی کوئی بے اختیار تھوڑی، اللہ نے مالک کو مختار بنا کے بھیجا، مالک کو مختار بنا کے بھیجا۔ حضور نے اسی وقت 2 لپ بھرے مٹھی اور چادر میں ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اعتراض بھی نہیں کیا، آپ اور میں ہوتے، وہ تو صحابی تھا، میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو آج کے دور میں جس طرح اعتراض کرتے وہ بھی اعتراض کر دیتا، یا رسول اللہ مٹھی تو خالی نہیں ہے تو کیا آپ نے کچھ ڈالا ہی نہیں تو کیسے سینے پہ پھیر دوں، وہ کہہ دیتا، اعتراض کر دیتا، لیکن یہ حضور کا صحابی تھا، اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس کا عقیدہ تھا مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
حضرات محترم، میرے کریم نے ایک حدیث پیش کی، اس کو میں پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 6167،